پہاڑ اور جنگل بھی ان کی آواز کے ہم آواز تھے، دونوں دعوت دینے کے وقت ان کے ہمراز تھے۔ یہ اور ایسے سینکڑوں معجزے ان کے تھے، ان کے چہرے کا نور بے جہت اور تمام جہتوں میں تھا۔ تمام عزتوں کے باوجود اللہ تعالی نے ان کی روزی جستجو کے ساتھ وابستہ کی تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمہ سے پہاڑ اور جنگل کی گونج ان کی ہم آواز ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے چہرے کا نور مطلق بھی تھا اور مقید بھی تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ذرہ بنانے اور تکلیف اٹھانے کے بغیر ان کی روزی باوجود تمام نیک بختیوں کے حاصل نہیں ہوتی تھی۔ ایسا ذلیل اور پچھڑا ہوا، خانہ ویران، کمینہ اور آسمان کا پھٹکارا ہوا ایسا بدبخت یہی چاہتا ہے کہ وہ خزانہ پالے، یہاں تک کہ اس میں اس کا پاؤں نہ دھنسے۔ حماقت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ بغیر تکلیف کے فوراً اور بغیر کاروبار کیے نفع سے دامن بھر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بنا کر اپنی روزی کماتے تھے۔ وہ آدمی جو محنت نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ چلتے پھرتے اس کو خزانہ مل جائے اور اس میں اس کا پاؤں دھس جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایسا کوئی احمق دنیا میں نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میں آسمان پر بغیر سیڑھی کے چڑھوں گا۔ کوئی اسے مذاق میں کہتا یہ لے لے کہ تیری روزی آ گئی اور خوشخبری دینے والا آ گیا۔ کوئی ہنستا کہ ہمیں بھی دینا اے چودھری اس عطیہ میں سے جو تجھے ملے۔ وہ لوگوں کی استانہ زنی اور ملامت سے دعا اور خوشامد میں کمی نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ شہر میں معروف اور مشہور ہو گیا کہ وہ خالی تھیلے میں پنیر تلاش کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اچانک خزانہ مل جانے کی تمنا تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی آسمان پر بغیر سیڑھی کے چڑھ جانے کی تمنا کرے۔ کوئی مذاق میں کہتا کہ روزی آ گئی، کوئی کہتا کہ اس میں سے ہمیں بھی دینا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ فقیر بیکار لالچ میں ضرب المثل بن گیا، لیکن وہ اس خواہش سے جدا نہ ہوا، اس نے دعا اور زاری ختم نہ کی۔ اللہ تعالی مستعان اور ذوالجلال نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی یہ فقیر اپنے بیکار لالچ میں ضرب المثل بن گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دویدن گاؤ در خانہ آن دعا کنندہ بالحا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، زیرا کہ عین خواست حق سبحانہ و تعالی ست و الحا خواہندہ را بست از انچا میں خواہ ہداز وے او عذر گفتن نظم کنندہ و مدد خواستن، یعنی اس عاجزی کے ساتھ دعا کرنے والے کے گھر میں ایک گائے کا دوڑ کر آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی دعا میں عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ عاجزی اللہ تعالی کی پسندیدہ چیز ہے اور مانگنے والے کے لیے عاجزی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے جو وہ اس سے مانگتا ہے، اور ناظم کا عذر کرنا اور مدد چاہنا۔ یہاں تک کہ ایک دن چاشت کے وقت اچانک وہ یہ دعا زاری اور آہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ اچانک اس کے گھر میں ایک گائے دوڑ آئی، اس نے سینگ مارا کنڈی اور کھٹکا توڑ ڈالا۔
گائے بے باکی سے گھر میں گھس آئی، وہ شخص لپکا اور اس نے اس کے فوراً پاؤں باندھ دیے، فوراً گائے کو ذبح کر دیا، بغیر توقف، بے تامل، امن دیے بغیر۔ جب اس کو ذبح کر دیا قصاب کے پاس گیا تاکہ وہ فوراً اس کی کھال اتار دے۔ اے پیٹ کے بچے کی طرح باطن میں تقاضا کرنے والے، جب تو اس مثنوی کی تکمیل کا تقاضا کر رہا ہے، آسان فرما دے، رہنمائی کر دے، توفیق عطا فرما، یا تقاضے کو چھوڑ دے، ہم پر بار نہ رکھ۔ جبکہ تو مفلس سے روپے کا تقاضا کرتا ہے، اے شاہ بے نیاز، در پردہ اس کو روپیہ بخش دے۔ تیری مدد کے بغیر نظم اور قافیہ صبح و شام کب طاقت رکھتے ہیں کہ وہ نظم و قوافی جلوہ گر ہوں۔ اے وہ دانا، نظم اور تجنیس اور قافیے ڈر اور خوف سے تیرے غلام ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے اشعار میں روزی طلب کرنے والے کی دعا کی مقبولیت کا ذکر تھا، اس لیے اس قصہ کو چھوڑ کر مثنوی کی تکمیل کے لیے دعا شروع کر دی ہے۔ جس طرح پیٹ میں بچہ چھپا ہوا ہے، اسی طرح باطن میں خدا کی جانب سے کاموں کی تکمیل کا تقاضا چھپا ہوا ہے۔ یعنی مجھ پر مثنوی کے اتمام کا بار نہ ڈال، مجھے مثنوی کے معانی اور قوافی عنایت فرما دے۔ تیری مدد کے بغیر صبح و شام یعنی زمانے کی کیا طاقت ہے کہ وہ کسی سے شعر کہلا سکے۔ تجنیس کا مطلب ہے کہ دو لفظوں کا لفظی یا معنوی اعتبار سے باہمی مشابہ ہونا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ تو نے ہر چیز کو تسبیح خواں بنایا ہے، باشعور اور بے شعور ذات کو ہر ایک دوسرے قسم کی تسبیح کرتا ہے اور یہ اس کے حال سے بے خبر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پہلے اشعار میں چونکہ نظم و قوافی کو اللہ کے حکم کا غلام قرار دیا تھا، اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ غیر ذی روح چیزوں کے تابع فرمان الہی ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہر چیز کے تسبیح کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جمادات کی تسبیح سے آدمی منکر ہے، حالانکہ جمادات عبادت میں ماہر ہیں، بلکہ 72 فرقوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بے خبر ہے اور شک میں ہے، جبکہ دو بولنے والے ایک دوسرے کے حال سے آگاہ نہیں ہیں، تو در و دیوار کے بارے میں آگاہی کیوں کر ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان جمادات یعنی پتھر وغیرہ کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے وہ ان کی تسبیح خوانی کا انکار کر دیتا ہے۔ مشہور ہے کہ دنیا میں مذہبی 73 فرقے ہیں، جن میں سے 72 گمراہ ہیں، ایک فرقہ درست ہے۔ ہر فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتا ہے، دوسرے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ انسان جو مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، جبکہ وہ باہمی ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں، تو جمادات کی تسبیح کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب میں بولنے والے کی تسبیح سے غافل ہوں تو میرا دل بے زبان کی تسبیح کو کیسے سمجھے۔ سنی کی ایک خاص تسبیح ہے، نجات پانے میں جبری کی تسبیح اس کے خلاف ہے۔ سنی جبری کی تسبیح سے بے خبر ہے، جبری سنی کی تسبیح سے بے نشان ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے اور بہکا ہوا ہے، اس کے حال سے اور قم کے حکم سے بے خبر ہے۔
وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کیا پتہ، اللہ تعالی نے تقدیر سے ان میں جنگ پیدا فرما دی ہے، ہر ایک کو کی اصل کو ظاہر کر رہا ہے، ہر ایک کی اصل کو ظاہر کر رہا ہے، جنس کو ناجنس سے واضح کر رہا ہے۔ قہر کو مہر سے ہر شخص جدا سمجھتا ہے، خواہ وہ دانا ہو خواہ نادان یا کمینہ، لیکن وہ مہر جو قہر میں پوشیدہ ہے یا وہ قہر جو مہر کے اندر ہے، اس کو سوائے اس باخدا انسان کے کوئی نہیں جانتا ہے جس کے دل میں روح کی کسوٹی ہو۔ باقی لوگ ان دونوں میں شک کرتے ہیں، اپنے آشیانہ کی جانب ایک بازو سے اڑتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سنی فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو جبری فرقہ اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ جبری کہتا ہے کہ سنی گمراہ ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں انسان کو قم کا حکم ہوا ہے، جس کے معنی ہیں تو کھڑا ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فعل انسانی انسان کی قدرت میں ہے، ورنہ اس کو یہ حکم نہ دیا جاتا۔ یہ جبری عقیدہ کے خلاف دلیل ہے، لیکن جبری اس دلیل سے بے خبر ہے۔ ازل میں یہ اختلافات مقدر کر دیے گئے تھے تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ بعض خاص قہر اور خاص مہر ہیں، ایسے قہر اور مہر کو ہر شخص سمجھ لیتا ہے۔ بعض وہ مہر ہیں جو قہر میں پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسا کہ باپ کا بچے پر تعلیم کے لیے سختی کرنا، یا اللہ تعالیٰ کا کسی مومن کو کسی مرض میں مبتلا کرنا۔ اسی طرح بعض قہر وہ ہیں جو مہر میں پوشیدہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کافروں کے لیے دنیاوی نعمتوں میں فراخی پیدا کرنا، اس کو صرف خاصان خدا سمجھتے ہیں۔ عام لوگ مہر میں پوشیدہ قہر اور قہر میں پوشیدہ مہر کے بارے میں دو طرح کا خیال کرتے ہیں، یعنی اس کی حقیقت میں مشکوک ہوتے ہیں۔ حقائق تک پہنچنے میں یقین کی پرواز مکمل ہے اور ظن اور شک کی پرواز ناقص ہے۔ جس پرند کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے اس کی پرواز صحیح نہیں ہوتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا علم را دو پر او گمان را ایک گمان را یک پرست، یعنی اس کا بیان کے علم کے دو بازو ہیں اور شک کا ایک بازو ہے۔ علم کے دو بازو ہیں، شک کا ایک بازو ہے۔ شک اڑنے میں ناقص ہے اور دم کٹا ہے۔ ایک بازو کا پرندہ جلد اوندھا گرتا ہے، پھر 2 قدم یا کچھ زیادہ اڑتا ہے۔ گمان کا پرندہ گرتا پڑتا روانہ ہوتا ہے ایک بازو سے آشیانہ کی امید پر۔ جب وہ گمان سے نجات پا گیا، اس کا علم رونما ہوا، اب وہ پرندہ 2 بازو کا ہو گیا اور بازو کھول دیے، اس کے بعد ٹھیک سیدھا روانہ ہوتا ہے، نہ اپنے چہرے کے بل اوندھا یا بیمار۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرح 2 بازوؤں سے اونچا اڑتا ہے، بغیر گمان، بغیر فکر اور بغیر چنا و چنی کے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شک و گمان حقیقت تک پہنچنے کے لیے گرتا پڑتا چلتا ہے۔ جب انسان مرتبہ یقین تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی پرواز درست ہوتی ہے۔ یقین کا مرتبہ حاصل ہو جانے کے بعد سیدھی اور سچی اڑان ہوتی ہے۔ انسان ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے۔ انسان کو معرفت حقیقی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی پرواز جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اگر تمام دنیا اس سے کہے کہ تو ہی خدائی راستہ اور سیدھے دین پر ہے، وہ ان کی باتوں سے جوش میں نہیں آتا، اس کی یکتا روح اس کی ساتھی نہیں بنتی ہے۔ اور اگر اب سب اس سے کہیں کہ تو گمراہ ہے، خود کو پہاڑ سمجھتا ہے حالانکہ تو گھاس کا تنکا ہے، ان کی تانا زنی سے وہ شک میں نہیں پڑتا ہے، ان کی تانا زنی سے وہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر سمندر اور پہاڑ بولنے لگیں، اس سے کہیں تو گمراہی کا ساتھی ہے، وہ ایک ذرہ بھی گمان میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ تانا زنوں کی تانا زنی سے رنجیدہ ہوتا ہے، مطمئن اور صاحب یقین اور بے ہیلا ہوگا، شاید ہر حالت میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کو جب علم کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے تو لوگوں کی مداح اور قداح سے بے نیاز ہو جاتا ہے، نہ مداح اس میں مؤثر ہوتی ہے نہ قداح۔ کامل الیقین خوش آمدیوں اور حاسدوں کی باتوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوتا ہے۔ علم کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جانے پر انسان بہرحال مطمئن رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگوں کی مداح اور قداح تو ہر حال میں جاری ہی رہتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثال رنجور شدن آدمی بو ہمیں تعظیم خلق او رغبت مشتریاں بوے او حکایت معلم کود کاں، یعنی انسان کا لوگوں کی تعظیم کرنے اور معتقدین کو اس کی طرف رغبت کی وہم سے بیمار پڑنا اور بچوں کے استاد کا قصہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جن کو علم و یقین نہیں ہوتا وہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں اور مداح و قداح سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مکتب کے بچے استاد کی جانب سے تھکن اور محنت کی وجہ سے رنجیدہ ہو گئے۔ کام کو ٹالنے کے لیے انہوں نے مشورہ کیا تاکہ استاد پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ اس کو کوئی بیماری کیوں نہیں لگتی کہ وہ چند دن دور رہے تاکہ ہم قید اور کام کی دشواری سے چھوٹ جائیں۔ وہ تو سنگ خارا کی طرح جمع ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استاد کی محنت اور مشقت کرانے کو ٹالنا، چونکہ وہ قدرتی طور پر بیمار نہیں ہوتا ہے اور مکتب میں برابر حاضر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی فرضی کارروائی کرنی چاہیے۔ استاد پتھر کی طرح مکتب میں جمع ہوا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک زیادہ ذہین نے یہ تدبیر کی کہ وہ کہے گا استاد آپ زرد کیوں ہیں؟ اللہ خیر کرے آپ کی رنگت ٹھیک نہیں ہے، یہ اثر ہوا یا بخار کی وجہ سے ہے۔ اس سے وہ تھوڑا سا وہم میں پڑے گا۔ بھائی تو بھی اسی طرح مدد کرنا، جب تو دروازے سے مکتب میں داخل ہو کہنا اللہ خیر کرے استاد آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ اس کا وہ وہم تھوڑا بڑھے گا۔ وہم کی وجہ سے عقل مند پاگل بن جاتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا اور ایسے ہی پانچواں ہمارے بعد غم کا اظہار کرے اور روئے، تاکہ جب اس بات کو 30 بچے پے در پے بالاتفاق کہیں گے تو وہ جم جائے گی۔ ہر بچہ نے اس سے کہا اے ذہین شاباش ہے، خدا کرے تیرے نصیبہ کا اللہ کی مہربانی پر ٹکاؤ ہو۔ مضبوط عہد میں سب متفق ہو گئے کہ کوئی ساتھی بات کو نہ بدلے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سب سے ذہین بچے نے یہ تدبیر سوچی کہ وہ استاد سے جا کر کہے گا کہ آپ کا رنگ پیلا کیوں ہو رہا ہے، شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے، اس سے استاد کو کچھ وہم پیدا ہوگا۔
پھر دوسرا بچہ بھی یہی کہے گا تو استاد کی بیماری کا خیال اور بڑھے گا۔ اسی طرح مسلسل دوسرے بچے کہیں گے اور استاد کو اپنی بیماری کا یقین ہو جائے گا۔ 30 بچے مسلسل استاد کے رنگ کے زرد ہو جانے کو کہیں گے تو یہ بات استاد کے دل میں جم جائے گی۔ اس تدبیر پر ہر بچہ نے اس ذہین بچے کو شاباش کہا اور دعا دی۔ سب یہی بات کہیں گے، کوئی بچہ اس بات میں تبدیلی نہ کرے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے سب کو قسم دی تاکہ کوئی چغل خور صحیح بات نہ بتائے۔ اس بچے کی رائے سب سے بڑھ گئی، اس کی عقل گلہ سے آگے چلتی تھی۔ انسانوں کو عقل میں ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ معشوقوں کی صورتوں میں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم نے فرضی طور پر یہ سازش کی ہے، جس طرح اس بچہ اور دوسرے بچوں کی عقل میں فرق تھا، اسی طرح انسانوں کی عقل میں فرق ہے۔ جیسا کہ سب انسانوں کا ظاہر یکساں نہیں ہے، باطنی حواس بھی یکساں نہیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اس کا در بیان آن کا عقول خلق متفاوت ست، در اصل فطرت و نزد معتزلہ متساویست و تفاوت عقول بسبب تجربہ و تحصیل علم ست۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمال الرجل فصاحت لسانی، یعنی اس کا بیان کہ اصل فطرت میں لوگوں کی عقلوں میں فرق ہے اور معتزلہ کے نزدیک سب برابر ہیں، اور عقلوں کا فرق تجربہ اور علم حاصل کر لینے کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا حسن اس کی زبان کی فصاحت ہے۔ اور یہاں اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں فرمایا انسانوں کا حسن زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ عقلوں کا فرق اصل سے تھا، سنیوں کے قول کے مطابق سننا چاہیے، معتزلہ کے اس قول کے خلاف کہ عقلیں اصل میں یکسانیت رکھتی ہیں، تجربہ اور تعلیم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کو ایک سے زیادہ عالم بنا دیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معتزلہ تمام انسانوں کی عقل کو اصل فطرت میں یکساں مانتے ہیں اور فرق محض تجربہ اور تعلیم کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ المرء مخفی تحت لسانہ، یعنی انسان کی خوبی اس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کیونکہ بچے کی رائے جس کو کسی مسلک کا کوئی تجربہ نہیں ہے، تجربہ کار لوگوں کی رائے سے بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کا کام پریشانی میں عاجز آ جاتا ہے۔ اس چھوٹے بچے سے وہ خیال ظاہر ہوا جس کے 100 تجربہ والے بوڑھوں کو خوشبو بھی نہ آئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معتزلہ کا یہ قول باطل ہے، وہ بچہ جس کو نہ کوئی تجربہ ہے نہ تعلیم، اس کی رائے اور تدبیر تجربہ کار لوگوں سے بڑھ جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ عقلوں کا تفاوت فطری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل کی وہ زیادتی جو فطرت کی طرف سے ہے بہتر ہے، پھر وہ زیادتی ہے جو کوشش اور فکر کی وجہ سے ہے۔ تو بتا اللہ کا دیا ہوا بہتر ہوتا ہے یا وہ لنگڑا جو تیز رو گھوڑے کی طرح چلے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عقل کی وہ زیادتی جو فطری ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کوشش اور تعلیم سے حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا عطیہ بہتر ہے،
عقل کی فوقیت اگر فطری نہ ہو بلکہ کسبی ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ لنگڑا گھوڑا تیز روی اختیار کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در وہم افگندن کودکاں استاد را بمکر، یعنی مکاری سے بچوں کا استاد کو وہم میں ڈال دینا۔ دن نکلا اور وہ بچے آئے، اسی تدبیر کے مطابق مکتب کی جانب روانہ ہوئے۔ سب باہر منتظر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ مکار دوست پہلے اندر جائے، اس لیے کہ اس تدبیر کا وہی سر چشمہ تھا۔ سر ہمیشہ پاؤں کا پیشوا ہوتا ہے۔ اے پیچھے چلنے والے، تو اس سے آگے نہ بڑھ، جو آسمانی نور کا سر چشمہ ہے۔ وہ آیا، بولا، استاد کو سلام ہے، خدا خیر کرے، آپ کے چہرے کی رنگت پیلی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمیں فکرت کا مطلب ہے کہ استاد کو فریب دینے کی تدبیر، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ استاد نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو جا بیٹھ جا، خبردار بک بک نہ کر۔ انکار کر دیا، لیکن برے خیال کا وہم تھوڑا سا اچانک اس کے دل میں رونما ہوا۔ دوسرا اندر آیا اور اس نے بھی ایسا ہی کہا، اس پر تھوڑا سا وہ وہم بڑھا۔ اسی طریقے پر یہاں تک کہ وہم نے قوت پکڑی، وہ استاد اپنے معاملے میں حیرانی میں پڑ گیا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رنجور شدن فرعون با وہم از تعظیم خلقاں، یعنی فرعون کا لوگوں کی تعظیم کے وہم سے بیمار ہونا۔ عورتوں اور بچوں اور مردوں کے سجدوں نے اثر کیا، فرعون کے دل کو بیمار کر دیا۔ ہر ایک کے مالک اور شاہ کہنے نے برباد کر دینے والے وہم کی وجہ سے اس کو ایسا بنا دیا کہ خدائی کے دعوے پر دلیر بن گیا، اژدہا بنا اور کبھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ وہم اور گمان ناقص عقل کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ تاریکیوں میں ہے۔ زمین پر اگر آدھے گز کا راستہ ہو، آدمی بغیر وہم کے مطمئن ہو کر چلتا ہے۔ اگر تو اونچی دیوار پر چلے، اگر 2 گز کی چوڑائی ہو تو اوندھا ہو جاتا ہے، بلکہ وہم کی وجہ سے دل کے لرزنے سے تو گر پڑے گا۔ عقل کے ذریعے خوف اور وہم کو خوب سمجھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون کو خدائی کے وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ فرعون اقتدار نگلنے میں اژدہا بنا، پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ عقل انسانی اس کے بالمقابل عقل کلی ہے، جس سے جبرائیل علیہ السلام یا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں۔ وہم کو خلاق مانا جاتا ہے۔ انسان زمین پر تیزی سے بھاگا چلا جاتا ہے اور کبھی نہیں گرتا۔ زمین پر بھاگنے میں جس قدر زمین اس کے استعمال میں آتی ہے، اگر اس سے دگنا راستہ کسی بلند دیوار پر ہو تو اس پر کبھی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ اس کو وہم ہوتا ہے کہ وہ گر جائے گا، اور اس قوت واہمہ کی بنا پر وہ گر پڑتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رنجور شدن استاد معلم بوہم و خیال، یعنی وہم اور خیال کی وجہ سے پڑھانے والے استاد کا بیمار پڑنا۔ وہم اور ڈر سے استاد بہت سست ہو گیا، اٹھا اور اس نے کملی کھینچی۔ بیوی پر غصہ تھا کہ اس کو محبت کم ہے، میں اس حالت میں ہوں، اور اس نے پہلے نہ پوچھا، اس نے مجھے میری رنگت سے آگاہ نہ کیا۔
اس کا تو ارادہ ہے کہ میری ذلت سے نجات پالے، وہ اپنے حسن اور جلوے میں مست ہو گئی ہے، اس سے بے خبر کہ تشت میرے بالا خانے سے گرا ہے۔ گھر آیا اور سختی سے دروازہ کھولا، بچے اس استاد کے پیچھے تھے۔ بیوی نے کہا خیر ہے آپ جلد کیوں آ گئے؟ خدا نہ کرے آپ کی نیک ذات کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اس نے کہا تو اندھی ہے، میری رنگت اور حالت دیکھ، میرے غم میں دوسرے رو رہے ہیں، تو گھر کے اندر بغض اور نفاق کی وجہ سے جلنے میں میری حالت نہیں دیکھتی ہے۔ بیوی نے کہا اے جناب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کا وہم اور گمان اور فکر بلا وجہ ہے۔ اس شوہر نے کہا اے بے وقوف تو ابھی جھگڑے میں ہے، اس تغیر اور کپکپی کو نہیں دیکھ رہی ہے، اگر تو اندھی اور بہری ہو گئی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اس رنج اور غم اور ضیق میں ہیں۔ اس نے کہا اے جناب میں آئینہ لاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ میری کوئی خطا نہیں ہے۔ اس نے کہا جا تو کیا تیرا آئینہ کیا، تو ہمیشہ بغض اور کینہ اور سرکشی میں مبتلا ہے، جلد میرا بستر بچھا دے تاکہ میں سو جاؤں، مجھے سرگرانی ہے۔ بیوی نے دیر کی اور مرد اس پر چیخا کہ اے دشمن جلدی کر، تیرے لیے یہ مناسب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیگانگاں کا مطلب ہے یعنی بچے جو غیر ہیں وہ رو رہے ہیں۔ آئینہ دیکھ کر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم بیمار نہیں ہو اور میرا کہنا درست ہے، یہ بیوی نے کہا۔ بیوی کا بولنا ممکن نہ تھا ورنہ اور برے بھلے سنتی، لیکن غلط بات پر اس کا دل جل رہا تھا۔ یہ وہمی بیماری حقیقی بیماری بن جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در جامع خواب افتادن استاد و نالیدن او بوہم رنجوری، یعنی استاد کا بستر میں لیٹ جانا اور بیماری کے وہم سے اس کا رونا۔ بوڑھی بستر لائی اور اس کے لیے بچھا دیا۔ بوڑھی کے لیے بولنا ممکن نہیں اور دل میں جلن۔ اگر میں کچھ کہتی ہوں تو وہ مجھ پر تہمت دھرے گا، اگر کچھ نہیں بولتی ہوں تو یہ قصہ حقیقی بن جائے گا۔ بری فال بیمار بنا دیتی ہے اس آدمی کو بھی جس کو کوئی غم نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فرض کر دی گئی ہے۔ اگر ہمارے سامنے بتکلف مریض بنو گے، مریض بن جاؤ گے۔ قولی پیغمبر قبولہ یفردو ان تمردتم لدینا تمردو، اگر میں کچھ کہتی ہوں وہ برا خیال کرے گا کہ بیوی کو کوئی کام ہے، تنہائی چاہتی ہے، مجھے گھر سے بھگانا چاہتی ہے، بدی کے لیے کوشش اور تدبیر کرتی ہے۔ اس نے بستر بچھایا اور استاد لیٹ گیا، آہ آہ اور رونا شروع کر دیا۔ بچے وہیں بیٹھ گئے اور آہستہ سے سینکڑوں غموں کے ساتھ سبق پڑھنے لگے کہ ہم نے سب کچھ کیا اور پھر بھی ہم قیدی ہیں، بری عمارت تھی اور ہم برے بنانے والے ہیں، خبردار کوئی دوسری تدبیر کرنی چاہیے تاکہ ہم اس مصیبت سے جلد راحت پالیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ تم بیمار نہیں ہو تو دل میں یہ سوچے گا کہ مجھے کوئی برا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو گھر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ بچوں نے سوچا چونکہ اس تدبیر سے بھی انہیں چھٹی نہ ملی تھی، یعنی استاد کو بیمار بنانے کی بنیاد بھی ڈالی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوم بار در وہم افگندن کودکاں استاد را کے او را از قرآن خواندن صدا آید و درد سر افزاید، یعنی بچوں کا استاد کو دوبارہ وہم میں مبتلا کر دینا کہ قرآن پڑھنے سے اس کے سر میں درد پیدا ہو جائے گا اور سر کا درد بڑھ جائے گا۔ اس ذہین بچے نے کہا اے دوستوں سبق پڑھو اور آواز بلند کرو۔ جب انہوں نے اس طرح پڑھا تو بولا اے بچوں، ہماری آواز سے استاد کو تکلیف ہوتی ہے، آواز سے استاد کے سر میں درد بڑھتا ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ دمڑی کے لیے اس کے سر میں درد ہو؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اسی پہلے ذہین بچے نے یہ تدبیر سوچی کہ بچے زور زور سے سبق پڑھیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اس مکاری کی وجہ سے بچوں کا چھٹکارا حاصل کرنا اور ماؤں کا ان سے پوچھنا، خلاصی یافتن کودکاں از مکتب بدیں مکر او سوال مادراں از ایشاں۔ استاد نے کہا وہ ٹھیک کہتا ہے، جاؤ، میرے سر میں درد بڑھ گیا ہے، باہر چلے جاؤ۔ سب نے سجدہ کیا اور کہا اے جناب، خدا کرے بیماری اور ڈر آپ سے دور ہو جائے۔ پھر وہ گھروں کی جانب باہر کو بھاگے جیسا کہ دانا کی خواہش میں پرندے۔ ان کی مائیں خفا ہوئیں اور کہا مکتب کا دن ہے اور تم کھیل کے ساتھی ہو، یہ حاصل کرنے کا وقت ہے اور تم کتاب اور استاد سے بھاگتے ہو۔ انہوں نے عذر کیا کہ اے اماں تو ٹھہر، یہ ہماری خطا اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً عذر کیا، اے ماؤں یہ ہمارا قصور نہ تھا، آسمانی قضا سے ہمارا استاد رنجور اور بیمار اور مبتلا ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ذہین بچے کے کہنے پر استاد نے کہا ہاں میرے سر میں تمہاری آوازوں سے درد بڑھ گیا، باہر چلے جاؤ۔ بچے یہ دعا دیتے ہوئے گھروں کو چل دیے، جس طرح چڑیاں دانا کی طرف اڑ کر جاتی ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ماؤں نے کہا مکاری اور جھوٹ ہے، چھاچھ کے لالچ میں تم 100 جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم صبح کو استاد کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں تمہارے اس مکر کی اصل معلوم ہو جائے۔ بچوں نے کہا بسم اللہ، جاؤ، ہمارے جھوٹ اور سچ سے واقف ہو جاؤ۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن مادران کودکاں با مداد بعیادت استاد، یعنی صبح کو بچوں کی ماؤں کا استاد کی مزاج پرسی کے لیے جانا۔ صبح کو مائیں پہنچ گئیں، ہر جانب سے روانہ ہو کر استاد کی مزاج پرسی کے لیے۔ استاد سخت بیمار کی طرح سویا ہوا تھا، عورتوں کی طرح درد سر کی وجہ سے سر کو باندھے ہوئے، لحافوں کی کثرت کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، سر کو باندھے ہوئے پردے میں منہ چھپائے ہوئے، چپکے چپکے آہ آہ کرتا تھا۔ سب لاحول پڑھنے لگے، اے استاد خدا خیر کرے، یہ درد سر، تیری جان کی قسم ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ اس نے کہا میں بھی اس سے بے خبر تھا، ہاں ان بچوں نے مجھے بتایا، میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھا، اندر اس قدر بھاری مرض تھا۔ جب انسان پورا مشغول ہوتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کو دیکھنے سے اندھا ہوتا ہے۔ مصر کی عورتوں اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے کہ مشغولیت کے وجہ سے ان کو پتہ نہ چلا، انہوں نے اپنے گٹے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ عاشق کی روح آگاہ دیکھتی ہے نہ پیچھا،
لڑائی میں بہت سے بہادر ہوتے ہیں کہ تلوار کی مار ان کے پاؤں کاٹ دیتی ہے، وہ پکڑ دھکڑ میں اسی ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں اس خیال سے کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ خرابی میں مبتلا ہاتھ کو نہیں دیکھتا ہے، بے خبری میں اس سے بہت خون بہہ جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ استاد نے کہا کہ اپنے بیمار ہو جانے کا مجھے بھی پتہ نہ تھا، بچوں نے بتایا ہے۔ استاد نے کہا زیادہ مصروفیت میں بیماری کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ مشہور قصہ ہے کہ زنان مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں ایسی محو ہو گئی تھیں کہ انہوں نے ترنج کے بجائے اپنے ہاتھ تراش لیے۔ بہادر لڑائی میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ پاؤں کٹنے کی خبر ہی نہیں ہوتی اور خون بہہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہاتھ سالم ہے اور اس سے وہ کام لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا تن روح را چوں لباس ست او این دست آستین دست روح ست او این پائے موزائے پائے روح، یعنی اس کا بیان کہ جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہے اور یہ ہاتھ روح کے ہاتھ کی آستین ہے اور یہ پاؤں روح کے پاؤں کا موزہ ہے۔ خبردار تو سمجھ لے کہ جسم لباس کی مانند ہے، جا پہننے والے کو تلاش کر لباس کو نہ چاٹ۔ روح کے لیے اللہ کی توحید بہت بہتر ہے، ظاہر کے علاوہ اس کے دوسرے ہاتھ پاؤں ہیں۔ تو خواب میں ہاتھ اور پاؤں اور ان کا جوڑ دیکھتا ہے، اس کو حقیقت سمجھ، اس کو لغو نہ سمجھ۔ تو وہ ہے کہ اس بدن کے علاوہ بدن رکھتا ہے، تو جان کے جسم سے نکل جانے سے نہ ڈر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی روح کے ہاتھ پاؤں جو نظر نہیں آتے ہیں۔ خواب میں انسان جن ہاتھ پاؤں کو دیکھتا ہے وہ اس مادی جسم کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو آنکھ سے نظر آتے ہیں، وہ جسم مثالی کے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روح کے بدن کے بغیر بہت سے مشغلے ہیں، پرند پنجرے میں بہت بے قرار رہتا ہے۔ ٹھہر جا کہ پرند پنجرے سے باہر آئے تاکہ تو ساتویں آسمان کو اس کا فرما بردار دیکھے۔ اگر تو سنے تو میں تجھ سے ایک قصہ بیان کروں، حقیقتاً تو اصلیت پر گرویدہ ہو جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ روح کو جسم عنصری سے نکلنے کے بعد بہت سے معاملات پیش آتے ہیں۔ اس عنصری جسم میں روح ایک پرند کی طرح ہے جو پنجرے میں بند ہو۔ عنصری جسم سے نکلنے پر روح بلند پرواز بن جاتی ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن درویشے کے در کوہ خلوت کردہ بود او بیان حلاوت انقطاع و خلوت او داخل شدن دری منقبت کہ انا جلیس من ذکرنی و انیس من استانس بی، یعنی اس درویش کا قصہ جو پہاڑ میں خلوت نشین ہو گیا تھا اور لوگوں سے جدائی اور خلوت کی شیرینی کا بیان، اور اس فضیلت میں داخل ہو جانا کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرے اور میں اس کا دوست ہوں جو مجھ سے انسیت کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا یہ سمجھا رہے تھے کہ جسم عنصری کے نقصان سے روح میں نقصان نہیں آتا ہے۔ اب اس حکایت سے یہ بتاتے ہیں کہ ان بزرگ کا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود بطور کرامت کام کرنے لگتا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو سب کے ساتھ ہے جبکہ میرے بغیر ہے تو سب سے جدا ہے، اگر تو سب کے بغیر ہے جبکہ میرے ساتھ ہے تو سب کے ساتھ ہے۔
ایک درویش ایک پہاڑ میں مقیم تھا، خلوت اس کی دن رات کی ساتھی تھی، چونکہ اس تک اللہ تعالی کی ہوا پہنچتی تھی۔ وہ مرد و عورت کے سانسوں سے تنگ تھا، جیسا کہ ہمارے لیے اقامت آسان ہے، دوسروں کے لیے سفر بھی آسان ہے۔ جیسا کہ تو سرداری پر عاشق ہے، وہ خواجہ یعنی سردار لوہار اپنے پر عاشق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی گوشۂ تنہائی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ہر ایک کو ایک کام کے لیے بنایا ہے، اس کا رجحان اس کے دل میں ڈال دیا ہے، بغیر رجحان کے ہاتھ اور پاؤں کب ہلتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہوا اور پانی کے بغیر کب روانہ ہوتا ہے۔ اگر تو اپنا رجحان آسمان کی طرف دیکھے، ہما کی طرح خوش نصیبی کے پر کھول دے۔ اگر تو اپنا رجحان زمین کی طرف دیکھے، رونے سے تھک کر کبھی نہ بیٹھ۔ عقل مند پہلے سے رو لیتے ہیں، جاہل آخر میں سر پیٹتے ہیں۔ کام کے شروع میں انجام کو دیکھ لے تاکہ تو قیامت کے دن پشیمان نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کل میسر لما خلق لہ، یعنی ہر شخص کے لیے وہ کام سہل ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کسی کام میں تبھی حرکت میں آتے ہیں جبکہ اس کام کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ عالم بالا کی طرف میلان سعادت کی علامت ہے اور نیک کاموں کے صدور کا سبب ہے، دنیاوی کاموں کی طرف میلان تباہی کا سبب ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تباہی سے قبل تباہی کے اسباب کی اصلاح کر لے، جاہل تباہی کے بعد روتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر آخرت کی رسوائیوں سے نجات حاصل کر لے گا تو حشر میں نادم نہ ہوگا۔ سنار نے انجام پر نظر کر لی تو پریشانی سے بچ گیا۔ اس نے سونا تولنے کا کانٹا مانگا تھا، سنار نے چھلنی سے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ کانٹا مانگا تو سنار نے کہا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن بمستعیر ترازو، یعنی سنار کا انجام کار کو دیکھنا اور ترازو مانگنے والے سے انجام کے مطابق بات کہنا۔ ایک صاحب ایک سنار کے پاس آئے کہ ترازو دے دے میں سونا تولوں گا۔ اس نے کہا جناب جائیے میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ اس نے کہا ترازو دے دے، اس مسخرے پن میں نہ پڑ۔ اس نے کہا میری دکان میں جھاڑو نہیں ہے۔ اس نے کہا بس یہ ٹھٹھولیں رہنے دے، میں جو ترازو مانگتا ہوں وہ دے دے، اپنے آپ کو بہرا نہ بنا، ہر طرف گریز نہ کر۔ اس نے کہا میں نے بات سن لی ہے، میں بہرا نہیں ہوں، تو ہرگز یہ نہ سمجھ کہ میں محمل ہوں۔ یہ میں نے سن لیا، لیکن تو رعشہ والا بوڑھا ہے، تیرا ہاتھ لرزتا ہے، تیرا جسم نہ اٹھنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی میں کانٹا مانگتا ہوں تو چھلنی اور جھاڑو کی بات کرتا ہے۔ مرتعش کا مطلب ہے رعشہ کا بیمار جس کے وجہ سے ہاتھ پیر لرزتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں سمجھ گیا لیکن تو کمزور بوڑھا ہے، ہر وقت کمزوری سے تیرا ہاتھ کانپتا ہے، تیرا سونا بھی ذرہ ذرہ قطرن ہے، ہاتھ کانپے گا، سونے کے ریزے گر جائیں گے، پھر تو کہے گا جناب جھاڑو لا دیجئے تاکہ میں مٹی میں اپنا سونا تلاش کر لوں۔
جب تو جھاڑو لگا کر مٹی کو اکٹھا کر لے گا مجھ سے کہے گا اے بھلے میں چھلنی چاہتا ہوں تاکہ میں مٹی کو چھانوں اور اس میں سونا تلاش کروں۔ ہماری دکان میں چھلنی کہاں ہوگی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی میں سمجھ گیا ہوں کہ تو سونا تولنے کے لیے کانٹا مانگ رہا ہے۔ جب وہ سونے کے ریزے گر جائیں گے تو ان کو سورنے کے لیے جھاڑو مانگے گا اور مٹی اور ریت جمع کر کے اس کو چھاننے کے لیے چھلنی مانگے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں انجام دیکھ لیا ہے، یہاں سے دوسری جگہ چلا جا والسلام۔ جو شروع پر نظر کرنے والا ہوتا ہے اندھا ہوتا ہے، جو انجام کو دیکھنے والا ہوتا ہے کس قدر معقول ہوتا ہے۔ جو شروع میں انجام کو دیکھ لیتا ہے آخر میں وہ شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ حکم چونکہ انجام بینی پر ہے، شاہی درویشی کی غلام ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں پہلے ہی یہ ساری باتیں سمجھ گیا ہوں اور تیرے معاملے کا انجام مجھے نظر آ گیا ہے، لہٰذا میں نے انجام پر نظر کر کے تجھے جوابات دیے تھے۔ جو ابتدائے کار کو دیکھے اور انجام پر نظر نہ کرے وہ اندھا ہے، عقل مند وہی ہے جو آغاز میں انتہا پر نظر کرے۔ جب مدار آخر پر ہے اور بادشاہی کا انجام بھی دنیا سے تہی دست جاتا ہے اور درویش پہلے ہی سے دنیا سے دست بردار ہو جاتا ہے، لہٰذا درویشی بادشاہی سے افضل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ انجام کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، خوب سمجھ لے، خدا راستی کو خوب جانتا ہے، اس بات کا اخیر نہیں ہے، راز بتا اس زاہد مرد کا قصہ پھر کہہ، اب یکتا شیخ کی بات پوری کر، جس کا رہن سہن اور کھانا پینا پہاڑ میں تھا۔